أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیرن. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو باران رحمت. میں ہوں سدرا اقبال اور آپ سن رہے تھے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز سورہ ال ابراہیم کی آیات نمبر 38 سے 41 تک، جس کی قرأت کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری یوسف ہمارے ساتھ. سب سے پہلے آج انہی آیات کا اگر ذکر کیا جائے تو ہر شخص، اس کے اندر ذکر ہوا حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا، کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ بڑھاپے میں جب اس کے پاس وہ صحت، وہ ہمت، وہ جسمانی قوت نہ ہو تو وہ جب پلٹ کر اپنی زندگی کو دیکھے تو یقیناً یہ محسوس کرے کہ اس میں اس نے جو سرمایہ کمایا ہے وہ اس کی آخرت کے لیے کافی ہوگا. یعنی اس دنیاوی دنیا کے لیے صرف آپ مال و زر کی بات نہ کریں، صرف اچھی اولاد کی بات نہ کریں، مگر اچھے اعمال جس کو لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے. اسلامی تعلیمات میں ہمارے ہمارے دین اصول، اس میں یوم آخرت پہ ایمان بھی ہے. یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم ہڈیوں کا ڈھیر بلکہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تب بھی ہمارا رب دوبارہ ہمیں اکٹھا کرے گا، ہمیں ایک دفعہ پھر زندگی دے گا اور پھر پوچھا جائے گا کہ اس دنیا میں جو بے شمار نعمتیں ہمیں دی گئیں، جس میں ہماری قوت ہے، ہمارے حواس خمسہ ہیں، مال و زر ہے، والدین ہیں، رشتے ہیں، ناطے ہیں، ان سب کا ہم نے کس طرح استعمال کیا؟ کیا اس سے صرف اور صرف ہم نے سیلفشلی فائدہ اٹھایا اور دوسروں کو پلٹ کر جو ان کے حقوق تھے، جو ہمارے فرائض ان کے تئیں تھے، کیا ہم نے ان کو بھی پورا کیا یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جس سے ہر شخص گھبراتا ہے. اور یقیناً بحیثیت مسلمان جب ہم حج بیت اللہ کے فرائض ادا کرتے ہیں یا پھر عمرے کی نیت سے جاتے ہیں مکہ یا مدینہ، تو ہمارے پاس ایک موقع ایسا ضرور آتا ہے کہ ہم اس دن کو ایک طرح سے اپنی یادداشت میں لا سکیں. خصوصاً وہ لوگ جو حج بیت اللہ کے لیے جاتے کہتے ہیں جب یوم عرفات ہوتا ہے یا وہ عرفات کے میدان میں پہنچتے ہیں تو بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ قیامت کا سا سما ہوگا. کس طرح لوگ اکٹھے ہوں گے اور اس میں آپ کوئی امیر، غریب، عربی، عجمی کی تفریق نہیں کر سکیں گے کیونکہ سب دیکھنے میں ایک جیسے لگیں گے. عرفات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس جگہ کی خاص اہمیت ہے کیونکہ اس کو جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے. روایات یہ بتاتی ہیں کہ یہ وہی مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا دوبارہ ملے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا. یعنی جنت سے نکالے جانے کے بعد جب دنیا میں وہ تھے تو کافی عرصے تک اللہ سے استغفار کرتے رہے، اپنی خطا کی معافی مانگتے رہے اور دوبارہ ملنے کی اور ان کی استغفار کے قبول ہونے کی دعا کرتے رہے.
ہماری روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ جبل رحمت یا عرفات کا میدان ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ ان کی توبہ کو قبول کیا گیا تھا۔ دور حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تقریباً مکہ سے 20 کلومیٹر دور ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کی اگر آپ ہائٹ کی بات کریں تو یہ 70 میٹر کے قریب ہوگی، اور ہمارے لیے اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج ادا کرنے کے بعد جو سرمن تھا، جو آخری خطبہ تھا، وہ بھی یہیں پہ ادا کیا۔ ایک دفعہ پھر عالم انسانیت سے، مسلمانوں سے یہ پوچھا کہ کیا میں نے اپنے رب کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا ہے یا نہیں۔ ہم بھی جب وہاں پہ جاتے ہیں، کیونکہ یہ مقام ہے جہاں پہ سب سے پہلے یعنی ہم آدم علیہ السلام کی اگر بات کریں اور پھر یہ سلسلہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ختم ہوتا ہے، ان تمام انبیاء کا ایک طرح سے ناطہ جڑا ہوا ہے اس عرفات کے میدان سے۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اسی حوالے سے ایک رپورٹ۔ جی، آپ دیکھ رہے تھے یہ اسپیشل رپورٹ، اور خاص طور پہ ہماری تعلیمات جیسے ہمیں بتاتی ہیں دنیا میں اور آخرت میں اپنے کل کو سنوارنے کا طریقہ۔ اسی طرح ایک دفعہ پھر بات کرنا چاہیں گے، باعث تشویش ہے کہ پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن ایز کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بالائے طاق رکھ دیا ہے تمام وہ احتیاطی تدابیر کی تعلیمات کو جو ہمیں پچھلے 2 ماہ سے دی جا رہی ہیں۔ دنیا کے سامنے کرونا وائرس ایک آزمائش بن کر ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ موقع بھی ہے کہ ہم اپنے ایگزسٹنگ سسٹمز کو بہتر کر سکیں۔ آج ذرا اس بارے میں بھی بات کریں گے کہ تعلیم کے عمل کو یعنی کس طرح اگر ہم بات کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت لٹریسی ریٹ 58% ہے، اور جو ہماری ڈیفینیشن آف لٹریسی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی بھی اخبار ہے اس کی جو سہ سرخی ہے، ایک سطر ہے، اس کو کوئی پڑھ سکے اور بیسک ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن کر سکے۔ لیکن اتنی نالج ہونے کے باوجود بھی اور 2 ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد بھی جو مناظر آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ہماری بے احتیاطی کا بدترین نمونہ ہے۔ یعنی ہم کسی قسم کی کوئی ڈسپلن، کوئی اپنی شخصی تربیت اور بہتری نہیں چاہتے۔ ایسے میں تعلیم کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ پہلے اکثر کہا جاتا تھا ہمارے ان مسائل کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تعلیم عام نہیں ہے اور لوگوں میں شعور نہیں ہے۔ آج ذرا اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کووڈ-19 کے بعد کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں نے بھی اس سے کچھ سیکھا ہے؟ بیکاز جو یوزول طریقہ تھا، اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاک ڈاؤن ایز کرنے کے بعد دکانیں کھل گئی ہیں، چھوٹے مالز یا اس طرح کہنا چاہیے جو اسینشل سروسز ہیں، اسکول اور کالج ابھی بھی بند ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے پاکستان کی اولڈسٹ اینڈ دا فور موسٹ بزنس اسکول یعنی IBA کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر اکبر زیدی صاحب آف IBA۔ لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد ان سے گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہر مشکل وقت، ہر کرائسس ہمارے لیے بہت ساری اپرچونیٹیز بھی لے کے آتا ہے۔ ضرورت صرف اس عمل کی ہے کہ ہم وقت پر بروقت ہم ڈیسیجنز لیں اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیاری ہم نے پہلے بھی کی ہوئی ہو۔ آج ذرا بات کرنا چاہیں گے پاکستان کے ہائر ایجوکیشن سسٹم کی کہ کس طرح کووڈ-19 ہمیں اپرچونیٹیز دیتا ہے، اور خاص طور پر پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر مل کر کس طرح کام کر سکتے ہیں آگہی پھیلانے میں بھی، اور آنے والے دور کے لیے نوجوانوں کو تیار رکھنے کے لیے کہ کس قسم کی ایجوکیشن، کس قسم کے اسکل سیٹس ان سے ریکوائرڈ ہوں گے۔ آج پروگرام میں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے وی ہیو somebody who's a foremost researcher, academic and political economist from Pakistan۔ ان کا پچھلے 29 سال کا ریسرچ کا اور اکیڈیمیا کا ایکسپیرینس ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ he has been associated with the Columbia University, University of Oxford and the John Hopkins University، اور اب حال ہی میں ان کو as the executive director of IBA پاکستان کا foremost business school اس میں بھی اپوائنٹ کیا گیا ہے۔ ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں فرام نیو یارک، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اکبر زیدی۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ Thank you so much for making time and being on the show, sir۔ آج سب سے پہلے تو میں کووڈ-19 کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی۔ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی پوری دنیا لاک ڈاؤن میں گئی ہے، سب سے لیڈنگ یونیورسٹیز، آئیوی لیگ یونیورسٹیز نے فری کورسز آفر کرنا شروع کر دیے۔ لوگوں سے کہا کہ وقت جو آپ گھر میں گزار رہے ہیں اس میں کوئی نیا اسکل سیٹ سیکھ لیجیے۔ ڈو یو تھنک دیٹ دا پاکستانی یونیورسٹیز مسڈ دیٹ اپرچونٹی؟ میرے خیال سے ہمارے ہاں بہت سارے بنیادی مسائل ہیں جو دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں نہیں ہوتے۔ مثلاً سب سے بڑا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا آ جاتا ہے، بجلی کا آ جاتا ہے، وسائل کا آ جاتا ہے۔ تو وہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے سیکھنا نہیں چاہتے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ سارے وقت اپنے فونس پہ ہوتے ہیں، کبھی یوٹیوب پہ ہوتے ہیں، کبھی کچھ اور سیکھ رہے ہوتے ہیں۔
اور آج کل کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی یہ پابندی نہیں ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک خبریں نہیں جا سکتی، علم نہیں پھیل سکتا. تو میرا خیال ہے کہ جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، وہ اپنی طرف کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے سیکھ ہی لیتے ہیں، وہ سارے وقت، چاہے یونیورسٹی کھلی ہو یا بند ہو. لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ سب کے پاس ایک وقت ایک طرح کے وسائل، اپرچونٹی وہ نہیں ہوتی، اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کہتے کوئی برابر نہیں ہے. تو یہ بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، چاہے یورپ میں ہوں، چاہے امریکہ میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں، وہاں پہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جو ایسے سوشل کلاسز سے، طبقات سے آتے ہیں جہاں پہ ان کو بھی کافی اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. تو ہمارے جیسے ملکوں میں تو بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کی جو آخری ابھی آپ نے کو ایڈٹ کی، کنٹریبیوٹ کیا کتاب، اس کو میں نے اپنے شو میں بھی، اپنے مارننگ شو میں بھی ریویو کیا تھا. اینڈ یو اسپوک اباؤٹ ہاؤ امپورٹنٹ دا رول آف ویمن کین بی، کہ کس طرح ہماری اکانومی کو سہارا دینے کے لیے اب خواتین کو پروفیشنل فیلڈز میں زیادہ بڑی تعداد میں آنا پڑے گا. اینڈ ویل ہیو ٹو ہیو اے مور انکلوسو اکنامک اسٹرکچر. ڈو یو تھنک کووڈ-19 ہیز ہیلپڈ دیٹ، یا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک بیریئر بن گیا ہے جہاں مردوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے، ان امپلائمنٹ بڑھے گی، خواتین کے لیے بھی اب اپرچونٹیز کم ہو جائیں گی پوسٹ کووڈ-19؟ آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ دیکھیں، میرا تو خیال ہے کہ عورتوں کے بغیر، خواتین کے بغیر معیشت چلتی نہیں ہے، وہی چلاتے ہیں. مرد لوگ تو ایسے ہی اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن سارا کام جو ہے وہ عورتیں کرتی ہیں، گھر سے کرتی ہیں، باہر کرتی ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ کام نہیں کرتی. میرا تو خیال ہے کام ہی وہی کرتی ہیں، باقی جو ہوتے ہیں وہ تو بس اپنے اور دھندوں میں لگے رہتے ہیں. تو یہ آپ کی بات، یہ اس سے تو بہت فرق پڑا ہے. اور یہ بھی جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، اس پہ عورتوں پہ تو بہت زیادہ بوجھ بڑا ہے. یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا، پہلے بھی بہت تھا، اب اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. اب یہ کہ گھر پہ وہ پہلے تو گھر سنبھال لیتی تھی یا باہر کام کر لیتی تھی. اب بچے بھی ہیں کیونکہ اسکول بند ہیں، کالجز بند ہیں، گھر کا کام بھی. اور سب سے بڑی مصیبت ان کے شوہر بھی گھر پہ. پہلے تو یہ ہو جاتا تھا کم از کم ان کو گھر پہ کام کرتی ہیں 10-12 گھنٹے کے لیے چلے جاتے تھے. بالکل ان کے لیے ہو جاتا تھا کہ کم از کم وہ گھر چلا سکتی تھی، اور وہ گھر پہ اپنی ان کی دیٹ یوزڈ ٹو بی دی اسپیس. اب ان کی جو اسپیس تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. تو یہ ایک تو اقتصادی، پھر یہ جو ہے سائیکولوجیکل ایشوز، پھر سوشل ایشوز، یہ عورتوں پہ بہت زیادہ ہوئے ہیں. میرے خیال ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ کووڈ-19، ہم یہ تو کہہ رہے ہیں معیشت کے ساتھ یہ ہو گیا، اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کے ساتھ یہ ہو گیا، اور انفارمل سیکٹر کے ساتھ یہ ہو گیا. یہ بالکل ہوا ہے، لیکن یہ ابھی تک کوئی کسی نے ریسرچ نہیں کی یا بتایا نہیں، اور اس کی بہت ضرورت ہے کہ یہ عورتوں پہ اب اس کا کیا اثر پڑے گا. آپ دیکھیں ٹرانسپورٹ بھی بہت کم ہو گئی ہے. پہلے جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، چلیں وہ شاید کہیں جا سکتے ہیں، اگر کے سارے دفاتر وغیرہ بھی بند ہیں. تو یہ عورتوں پہ بہت زیادہ بوجھ. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. جو ایکسیسیبلٹی کا فیکٹر ہے، یہ پہلے بھی خواتین کو ہنڈر کرتا تھا. ٹرانسپورٹیشن کو، خاص طور پہ ماس ٹرانسپورٹیشن کو، آج کل کے بیسک ہیومن رائٹس میں گنا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایز اے پولیٹیکل اکانومسٹ، اس دفعہ پوری دنیا میں اندیا دیا جا رہا ہے. آپ اس وقت امریکہ میں موجود ہیں. کہا جا رہا ہے کہ ہر 10 میں سے ایک شخص امریکہ میں ان امپلائڈ ہے. بے روزگاری اس قدر بڑھ رہی ہے. پاکستان میں ہمیشہ بات کی جاتی ہے انفارمل اکانومی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بڑے خوش تھے اس بات سے کہ جو گگ اکانومی کا ایک چارٹ بنایا گیا، اس میں پاکستان کی رینکنگ بہت ہائی ہے. یعنی لوگوں کو چھوٹے موٹے پروجیکٹس مل جاتے ہیں، فری لانس کام مل جاتا ہے. اب پوسٹ کووڈ-19، بیکاز یو آر آلسو لیڈنگ ناؤ ایز دی ایگزیکٹو ڈائریکٹر پاکستان کا سب سے بڑا بزنس اسکول، آپ ان فریش بزنس گریجویٹس کو کیا صلاح دیں گے؟ کیا ان کے لیے آنے والا وقت بہت کڑا ہوگا؟ کیا ان کو گگس پہ، پروجیکٹس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور یا اسٹارٹ اپس کرنے چاہیے؟ واٹ ول بی یور ایڈوائس ٹو دیم؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ کچھ مہینے تو چلے گا. یہ مئی سے لے کے مارچ سے چل رہا ہے، اور میرا خیال ہے کم از کم سال کے آخر تک اس طرح کے مسائل رہیں گے. اور یہ سارے گلوبلی بھی رہیں گے، پاکستان میں بھی رہیں گے. تو گریجویٹس کہیں کے بھی ہوں گے، جو بھی گریجویٹس ہوتے ہیں، جو بھی نوکری چاہتا ہے اور روزگار چاہتا ہے، اس کو یہ مسائل سامنے پیش آئیں گے. یہ تو اس کا یو کانٹ اوائڈ دس. جن کے پاس نوکریاں ہیں وہ انہوں نے بچا کے، وہ ابھی بچے ہوئے ہیں، اور تھوڑا بہت کام ہو رہا ہے، لوگ اپنے گھروں سے کر رہے ہیں، جس طرح بھی کریں. جو آپ بات کر رہی تھی گیگ اکانومی کی اور آئی ٹی وغیرہ، تو وہ تھوڑا بہت چلتا رہتا. لیکن جب ساری دنیا میں معیشت سکڑ گئی ہے، آج کے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ برطانیہ میں
5.8% GDP کی کمی ہوئی ہے, امریکہ میں کمی ہوئی ہے, ساری دنیا میں. تو یہ تو کچھ عرصے تک رہے گا ہمارے ساتھ, کم از کم سال کے آخر تک. بالکل. پھر جا کے دیکھیں گے کیا ہوگا. تو جو ہمارے گریجویشن ابھی کورسز ختم ہو جائیں گے اگلے ہفتے 2 ہفتے کے بعد, اس کے بعد یہ گریجویٹ کر جائیں گے. لیکن ابھی تک ایسے جو اچھے تعلیمی ادارے ہیں پاکستان میں, ان میں زیادہ تر لوگوں کو نوکری مل جاتی ہے, 3 4 5 مہینے میں مل جاتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ 3 نہیں تو 6 مہینے میں مل جائے گی. صحیح. تو یہ فی الحال ہمت نہ ہاریں, تھوڑا سا کڑا وقت ہو رہا ہے, بٹ دس از پروبیبلی سکلکل ان امپلائمنٹ. تھوڑا سا دنیا کو وقت دیں ری ایڈجسٹ کرنے کا, تھنگز ول گیٹ بیٹر. لیکن اکبر صاحب اب میں چاہوں گی کہ ہمارے پروگرام میں جوائن کریں another ویری پرومیننٹ پولیٹیکل فگر, اور خاص طور پہ پاکستان کی اکنامک اور پولیٹیکل ڈبیٹس میں ڈسکورس میں ہمیشہ شامل گفتگو رہتے ہیں. ہم بات کرنا چاہیں گے الخدمت کے ادارے کے حوالے سے, جو کہ جماعت اسلامی کا ایک ایسا ونگ ہے جہاں کام کیا جاتا ہے اس طبقے کے لیے جو انڈر سروڈ ہے, اور خصوصاً ان کا فوکس ملک کے یتیم بچوں کے اوپر ہے. کیونکہ ہم جیسے بات تعلیمی اخراجات بڑھ رہے ہیں, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, تو وہ لوگ جن کے پاس اگر سپورٹ نیٹ ورک نہیں ہے, جن کے پاس وہ فیملی سیٹ اپ نہیں ہے, ان کا خیال رکھنا بھی ہماری بحیثیت ایک معاشرہ اور ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب, اور ان سے بھی جانیں گے کہ الخدمت کی کیا کاوشیں اور کوششیں ہیں خصوصاً کووڈ-19 کے اس دور میں. السلام علیکم نعیم صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اور جاننا چاہیں گے کہ مجھے پتا ہے کہ رائٹ بیفور کرونا آپ کے ساتھ میری ایک سٹنگ تھی, اور ہم نے بات کی کہ الخدمت کس طرح اس ہیلتھ پینڈیمک میں کام کر رہا ہے. اس وقت کیا صورتحال ہے اور آپ لوگوں کا فوکس کس طرف ہے؟ بہت شکریہ سدرا. دیکھیں, جیسے یہ کووڈ-19 کا سلسلہ شروع ہوا تو جس طرح حکومتوں نے اس میں میٹنگز کیں اور انیشیٹو لینا شروع کیے, کچھ نے دیر سے کچھ نے جلدی, تو ہم نے تو فوری طور پر, ایک تو یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی ایسی وبا کی صورتحال ہو تو اس میں علیحدہ نہیں رہا جاتا, بلکہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ کی جاتی ہے. تو ہم نے گورنمنٹس کو اپنی تمام تر چیزوں جو ہیں وہ پیش کر دیں کہ ہمارے والنٹیئرز بھی حاضر ہیں, ہماری جتنی بھی الخدمت کی اور جماعت اسلامی کی جگہیں ہیں, دفاتر ہیں, ہاسپٹلز ہیں, وہ سب حاضر ہیں. تو ایک اچھے ماحول میں کام شروع ہوا, اور پھر ساتھ ساتھ ہم نے اہل خیر سے اپیل کی, اور انہوں نے ہمیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو لوگ متاثر ہو رہے تھے ان کے لیے راشن اور ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے اسپریز, اور پھر اسی طرح سے جو ہے کھانا, اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہم نے اس طرح کا کام کیا کہ جتنا ریلیف جہاں جس کو مل سکتا ہے وہ کیا جائے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے شہر کے مختلف حصوں میں تندور لگائے ہوئے ہیں. اب آپ کہیں گے عجیب سی بات ہے, لیکن وہ تندور کیا کرتے ہیں کہ 5 روپے کی روٹی ہم جو ہے فراہم کر دیتے ہیں اور سبسیڈائز کر دیتے ہیں روٹی کو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک طبقہ تو وہ ہے نا جس کو آپ فری میں راشن دیں, اور ایک طبقہ وہ ہے جو کبھی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو اس طرح سے فری میں کوئی چیز دی جائے, تو اس کو جب سبسیڈائز کر کے دیا جاتا ہے تو سفید پوش طبقے کا بھرم رہ جاتا ہے. بالکل, اور بیسک نیسیسٹیز آپ کی پوری. نعیم صاحب, میں اکثر آئی ٹرائی ٹو برنگ دا فوکس آن اٹ. بالکل بہت اچھی بات ہے کہ کوئی شخص بھی پاکستان میں بھوکا نہ سوئے یا بھوک کی وجہ سے وہ مشکل کا شکار نہ ہو, لیکن اور بھی غم ہے زمانے میں. میں پوچھنا چاہوں گی کہ وہ لوگ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ بے روزگاری بڑھی ہے, کسی طرح اپنا خرچہ چلا رہے تھے, اسکول کی فیس ادا کر رہے تھے, کوئی میڈیکل ایکسپینسز ہیں ان کو پورا کر رہے تھے, کیا اس طرف بھی آپ کا فوکس ہے ان کو ہیلپ کرنے؟ ظاہر دیکھیں جب یہ شروع ہوا تو دیکھیں الخدمت تو 7 ایریاز میں کام کرتی ہے زندگی کے, جس میں ہیلتھ سب سے بڑا ہمارا کام ہے, اور اس میں یہ سارے چیزیں کی جاتی ہیں. ہاسپٹلز ہیں, کلینکس ہیں. ابھی ہم نے ایک کووڈ-19 کی لیب جو ہے وہ اس کی گراؤنڈ بریکنگ کر دی ہے, انشاءاللہ 10 جون تک یہ مکمل ہوگی, چونکہ اب ایک بہت بڑا سلاٹ آنا ہے ٹیسٹنگ کا. ویسے بھی اب آگے چل کر تمام ایئر لائنز میں سفر کرنے کے لیے اور تمام جگہوں پر جانے کے لیے آنے کے لیے اس کی ضرورت پڑے گی, اور پراپر ہم نے پروفیشنل لوگوں کو ساتھ رکھ کر جو یہ کام کیا الحمدللہ. تو اب یہ ہم کر لیں گے. پھر اس کے بعد ہمارا ایک ڈائگنوسٹک سینٹر ہے جو بہت بڑا بننا ہے, وہ 400 ملین کا پروجیکٹ ہے, وہ الحمدللہ اس کا گرے اسٹرکچر بن گیا, یہ پر کام. لیکن جو بات کر رہی ہیں کہ پوسٹ کووڈ-19 جو پرابلم آ رہی ہے بے روزگاری کی, تو اس پر بھی ہمارا ایک پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کام کرتا ہے, اور اس کو ہمیں بہت بڑھانا ہے عید کے فوراً بعد, اور وہ ہے مائکرو فائنینسنگ والا کام. ہاں اچھا, اس میں ہے کہ یونیورسٹیز بھی, میں اگر انٹرنیشنلی بات کروں ڈاکٹر اکبر صاحب, یہ غلط نہیں ہوگا کہنا کہ جتنی مایہ ناز یونیورسٹیز ہیں وہ کبھی پروفٹ میں نہیں ہوتی. اگر وہ زیادہ فیس چارج کرتی ہیں تو وہ پیسہ یا تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں یا پھر اسکالرشپس میں انویسٹ کیا جاتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہم ایک ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن بھی ایک بزنس فارمولا
مسئلہ بن چکی ہے. اور حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ ان دا مڈس آف دس کووڈ-19 ایک بہت ہی پرومیننٹ یونیورسٹی ہے, پرائیویٹ یونیورسٹی ہے پاکستان کی, اس نے تقریباً 47% اپنی سیمسٹر فیس کو بڑھا دیا, جس پہ ایک اپرور آیا ہے. آپ کا کیا ری ایکشن ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں, میرا تو خیال ہے کہ تعلیم تو ہر جگہ مفت ہونی چاہیے, اعلیٰ تعلیم بھی مفت ہونی چاہیے, ہر طرح کی تعلیم مفت ہونی چاہیے, سب کو برابر حق ملنا چاہیے کہ وہ پڑھیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, اور اب یہ ماڈل بھی ختم ہو گیا. اب کوئی بھی یونیورسٹی اگر اپنی فیس بڑھاتی ہے تو وہ 2-3 چیزیں دیکھ کے بڑھاتی ہے. وہ تو ایک تو یہ کرتی ہے کہ افراط زر کتنا بڑا ہے پاکستان میں, پچھلے 1-2 سال سے مہنگائی بڑھی ہے, 12%, 10% بڑی ہے, تو اس کو بھی اکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. کم از کم یہ تو آپ کو یہ یونیورسٹیز کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ کم از کم اتنے پیسے بڑھا دیں کہ ان کو اپنا اسٹاف نہ نکالنا پڑے. یہ کوئی ایک مسئلہ ہے. میں آپ کو بتا دوں, بڑے مزے کی بات ہے, آپ کا سوال بہت اچھا ہے اور دلچسپ ہے. ایک تو یہ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک طرح ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے پڑھانے والے نہیں, ہماری فیکلٹیز اچھی نہیں, ہماری فیکلٹیز اس وقت ہوں گی اگر ان کو اچھے آپ پے پیکٹس دیں گے, سیلریز دیں گے, ان کو اٹریکٹ کر کے آئیں گے. باہر پاکستانی بہت ہیں جو پی ایچ ڈیز کر لیے ہیں, پڑھ لیے ہیں, اور وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں, لیکن وہ اکنامک فیکٹرز بھی دیکھتے ہیں. تو ایک ہی عادت ہے. دوسرا یہ جو آئی بی اے جو ہے یہ ہے. ڈاکٹر صاحب, ہم اس بات کو کنٹینیو کریں گے, اس میں جو مزید متحرکات کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک مجھے لینا پڑ رہا ہے, واپس آتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں کہ یہ پرائز ہائیک ایسا تو نہیں کہ اگر یونیورسٹی اناؤنس کرے کہ ہم اپنی فیس بڑھا رہے ہیں تو وہ آج کے ماحول میں, آج کے وقت میں وہ ٹون ڈیف سنائی دے کہ جی ماحول تو دیکھیے, حالات تو دیکھیے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. ایک بہت ہی اہم سوال, ویسے آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں حافظ نعیم الرحمان, الخدمت اینڈ جماعت اسلامی صاحب کا تعلق, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر اکبر زیدی ہمیں نیو یارک سے جوائن کیے ہوئے ہیں آن اسکائپ, ہو از پریزنٹلی دا ایگزیکٹو ڈائریکٹر فار آئی بی اے کراچی. ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک سوال کرنا تھا. لوگ اکثر ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جو پرائیویٹ یونیورسٹیز لیتی ہیں اس سے کافی نالاں رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی اس کا تو مطلب ہوا نہ آپ نے اے لیولز مانا, اے لیولز کی ایکویولنس نہیں مانی, پھر ہمارا جو اپنا لوکل سسٹم ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بورڈ, کافی لوگ اس سے پریشان ہو کے, ناراض ہو کے کہتے ہیں کہ یہ ایک اور ریونیو سٹریم ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز کے لیے, تبھی وہ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتی. آپ کی کیا رائے ہے اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے اوپر؟ یہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ساری دنیا میں مانا جاتا ہے, جیسے ایس اے ٹی ہے, جی آر ای ہے. آپ کے اے لیولس کے ریزلٹ جتنے بھی ہوں, اگر آپ نے امریکہ آنا ہے یا کہیں اور آنا ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایک ایکولائزر ہوتا ہے. تو یہ پاکستان کے بھی بہت ساری یونیورسٹیز میں اب ہے, خاص طور پہ اگر آپ نے کسی خاص طرح کے لاء یا میڈیکل یا انجینئرنگ میں جانا ہے, تو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ جو ہم پڑھا رہے ہیں ان اداروں میں, کیا اس حوالے سے جو کورسز آفر ہوں گے, جس طرح کی تعلیم ہوگی, کیا اس کے تحت آپ پڑھنا چاہتے ہیں, یعنی آپ قابل ہیں یا نہیں ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے, اٹس اے ویلڈ پوائنٹ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ کے پاس اے لیولز ہیں پھر مزید کیوں ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. لیکن وہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے بعد عام طور پہ انٹرویو بھی لیتے ہیں, اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان سے پتہ چلے کہ وہ, ہم بھی ان کو بتائیں کہ ہم کون ہیں, وہ بھی ہمیں بتائیں کون ہیں. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر صاحب, میرے پاس وقت کم ہے ورنہ اس ڈسکشن کرتے, لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اٹس این ایکولائزر, چاہے آپ رورل پاکستان سے ہوں, اربن پاکستان سے ہوں, ایک ہی ٹیسٹ ہے جس میں آپ جیسا پرفارم کریں گے سیٹ آپ کی ہوگی. بہت بہت شکریہ ہمیں نیو یارک سے جوائن کرنے کے لیے. ہوپ ٹو سی یو ان کراچی ویری سون, بٹ اٹ واز اے پلیزر ٹو ہیو یو آن دا شو. نعیم صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. لاسٹ فیو منٹس آف دا شو ایز ویل, آپ نے جس طرح کہا کہ کووڈ-19 کے لیے پریپیئر کرتے ہوئے دیر از اے لیب دیٹ از made. کس طرح ایڈجسٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, وے فارورڈ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ دیکھیں, اب دنیا کو کورونا کے ساتھ رہنا ہوگا. وائرس ہے, یہ کیوں آیا, کیسے آیا, سازشی بہت ساری تھیوریز ہیں, ہم اس پہ نہیں جاتے. لیکن ایک وائرس ہے, بیماری ہے, یہ آتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ کچھ بھی نہیں کہتا, موسٹ آف پیپل کو کچھ بھی نہیں کہتا. ہو سکتا ہے کہ ہم سب پلس ہو کر پازیٹیو ہو کر جا چکے ہوں. صحیح. اور یہ تو اگر پراپر کوئی کام کیا جائے, ویسے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے ڈاکٹرز کو بھی یہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ کو ضرور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ایک جنرل کوئی سروے ہونا چاہیے ان لوگوں کا جن کی اینٹی باڈیز چیک کی جائیں, جس طرح امریکہ میں بھی ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد پتہ چلے کہ کتنے لوگ ہیں جو کورونا پازیٹیو ہو چکے ہیں اور ان کی اینٹی
ڈیولپ ہو چکی ہیں, اس سے آپ کو سوسائٹی کی وہ پرسنٹیج پتہ چل جائے گی کہ جس کو کووڈ کچھ بھی نہیں کہتا یہ جو کورونا ہے. اور جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ایک لیب ہے, اس طرح کی کئی اور اپرچونٹیز ہوں گی ٹیکنیشینز کے لیے, بایو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھی خبر ہے. دیٹ از پروبیبلی ویری یونیک. دیکھیں یہ تو آنکولوجی اور ٹی بی کے لیے خاص طور پہ وائرولوجیکل لیب ہے بیسیکلی, اور اس میں بہت زیادہ اصل میں دیکھیں ہمارا ماڈل کیا ہے. ایک ماڈل وہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں چیز ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس میں بہت سارے کویسچنز ہوتے ہیں. دوسرا ماڈل یہ ہے کہ آپ بالکل فری کر دیں. معاشرے کے بہت سارے لوگ وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے کہ جا نہیں سکتے, اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو فری میں جانا پسند نہیں کرتے. یہ سبسیڈائز ہوگا, مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے, اور اگر کوئی آئے گا جس کو کچھ نہیں دے سکتا تو اس کے لیے بھی اپورچونٹی. بہت بہت شکریہ. آئی تھنک دیٹس اے گریٹ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. اور چلتے چلتے ایک جھانکی مار لیتے ہیں ہمارے کچن میں بھی. شیف سامیہ لگی ہوئی ہیں اور انہوں نے وقت بالکل ضائع نہیں کیا. انہوں نے کہا مقابلہ سخت ہے. اور کیا بنا رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا آج ہم بنا رہے ہیں لذیذہ کے شاہی ٹکڑے. واو. اور سب لوگ لذیذہ کو صرف کھیر یا فالودہ سے جانتے ہیں, ان کا شاہی ٹکڑے بھی ہوتے ہیں, اور آج ہم اس سے بنائیں گے ڈالڈا کے تیل کے ساتھ. اور میں نے کچھ پریپریشنز کر دی ہیں, اگر ٹائم ہے تو میں تھوڑا سا بتا دوں. ٹائم بالکل نہیں ہے, واپس آئیں گے, لیکن میں تم سے واپس آ کے ایک سوال ضرور کروں گی, اور اس کے لیے آپ نے بھی رہنا ہے شیف سامیہ. پہلے ہم سنتے تھے ڈبل روٹی اگر پرانی ہو جاتی تھی نا گھر میں, ایک دن رکھی ہوئی کسی نے نہیں کھائی تو امی شاہی ٹکڑے بناتی تھی. کیا یہ بات صحیح ہے کہ شاہی ٹکڑوں کے لیے ایک دن ذرا پرانی بریڈ کو استعمال کرنا چاہیے؟ یہ جواب ہم لیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے باران رحمت. اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت, سیگمنٹ دیٹ یو انجوائے دا موسٹ, جس کے اندر ہم رہنمائی لیتے ہیں اپنے دینی معاملات کے اوپر علماء اکرام سے. وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور سب سے پہلے میں ویلکم کرنا چاہوں گی علی بھائی کو. علی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام. کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. علی بھائی بہت زیادہ آپ کے لیے فیڈ بیک آتی ہے, لوگ بہت پسند کرتے ہیں آپ کی خوبصورت آواز کو اور کلام کو. اس سے پہلے کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں, ایک دفعہ پھر فرمائش آئی ہے آپ کی آواز میں بردہ شریف سننے کی. انشاءاللہ. من تذكر جيران بذي سلام ما زجت دم عن جرام مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين بالعرب وبالعجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہ کوئی آپ جیسا تھا, نہ کوئی آپ جیسا ہے, نہ کوئی آپ جیسا تھا, نہ کوئی آپ جیسا ہے. کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. آج خوبا ہم دارنگ تو
غم عیسیٰ ید بیزاداری نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسین کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جگہ بتلاؤ تو کیسی ہے ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ سبحان اللہ علی بھائی جزاک اللہ خیرن. اور وہاں پہ میں دیکھ رہی ہوں جی کچن میں بھی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں. مجھے ذرا بتائیے سمیان کیا فائنل شیپ نکلی؟ شاہی ٹکڑے تیار ہیں؟ آپ دیکھ سکتی ہیں جی یہ میں نے بنائے ہیں شاہی ٹکڑے اور بہت خوبصورت سے اس کی پریزنٹیشن کی ہے. اچھا لذیذہ کا جو شاہی ٹکڑے ہیں اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چیز شامل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ اس میں پراپر طریقے سے اس میں کلر بھی موجود ہے, اس میں چینی بھی موجود ہے, اس میں سارے فلیورز ہیں, یہاں تک کہ اس میں میوہ بھی شامل ہے. اور میں نے صرف پریزنٹیشن کی ہے اس کی گلاب کی پتیوں کے ساتھ کہ یہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا شاہی ٹکڑے, ایک بہت شاہی نام سے شاہی اس کا ایک فیل آتا ہے رائل تو میں نے اس کو سارا گلاب کی پتیوں کے ساتھ کیا. اگر آپ اس کو بڑے سے تھال میں اپنے کسی خاص دن آپ بنائیں مہمانوں کے لیے, اور آج کل آپ کو پتا ہے کہ کافی لوگوں کی عیدی بھی آ رہی ہوگی اس رمضان میں. بیوٹیفل. ابھی ہم نے اس کا ٹاپ شاٹ دکھایا. اچھا جانے سے پہلے جو سوال کیا تھا, ایک دن رکھی ہوئی بریڈ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے ایک دن رکھی ہوئی بریڈ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فریش بریڈ یا بہت باسی بریڈ ٹوٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے, بھربھری ہو جاتی ہے. اچھا جو باسی ہوگی وہ بھربھری ہو جائے گی, اور جو فریش ہوگی تو وہ آپ پورے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بالکل لائٹ ان ویٹ ہوتی ہے. ایک دن پرانی اس سے یہ ہوتا ہے, ہوا لگنے سے یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سٹف ہو جاتی ہے. جب آپ اسے فرائی کرتے ہیں تو اس کا کلر بہت اچھا آتا ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں, میرے خیال سے آج جس نے دیکھی ہوگی اس کا دل چاہا ہوگا, ابھی کافی ٹائم ہے افطاری میں بھی, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آج آپ فوراً بنا رہے ہیں تو آپ کیا کریں کہ ڈبل روٹی کے ٹکڑوں کو تھوڑا پنکھے کے نیچے رکھ لیں, تو اس سے بھی اس کا جو موئسٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں. گریٹ ٹپ. یعنی اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو یا بریڈ نہ رکھی ہو, بریڈ لائیے, اس کے سلائسز کو تھوڑا ہوا میں رکھ دیجئے کھول کے. اور میں ایک اور ٹپ بھی دوں, ایک اور بڑی مزے کی ٹپ, آپ اس کو کیک رس کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں. ہاؤ کول.
اور جن کو کیک رس بہت پسند ہے پاپوں کے ساتھ بنا سکتے ہیں, کیک رس کے ساتھ بنا سکتے ہیں. جو بن ہے اس کو آپ ہلکا سا بٹر کے اندر, جو انسالٹڈ بٹر ہو, جو نمک کے بغیر ہو, آپ اس میں اس کو فرائی کریں. یہ ملٹیپل چیزیں بن سکتی ہیں اور آپ اس کو اگر ایک دفعہ کیک رس کے ساتھ کھائیں تو آپ کو بہت یمی لگے. یعنی بہت ساری ویریشنز ہو سکتی ہیں, آج ہی آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. لذیذہ کی پوری ڈیزرٹ ریسیپیز کی اتنی بڑی رینج ہے جی, اس میں فرنی ہے, فالودہ ہے اور اس کے علاوہ شاہی ٹکڑے بھی ہیں جو رس ملائی ہے, رس ملائی ہے, گلاب جامن ہے, اینڈ ایوری تھنگ از رائٹ دیر. اچھا جی, اب بڑھتے ہیں ہمارے اس سیگمنٹ کی طرف. تھینک یو شیف سامیہ, ونس اگین گریٹ ریسیپی. جی آگے چلتے ہیں پروگرام میں, اور جس طرح ہم نے کہا کہ علماء اکرام سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. ایک معاملہ جس میں میرے خیال میں مختلف سوالات بھی اس سے جڑے ہوئے آتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں مزید بھی جاننا چاہتے ہیں, ہمارا اور ہمارے والدین کا تعلق, فرائض اور حقوق کے بارے میں جاننا, کیونکہ آج کل سب سے بڑی کشمکش نوجوانوں کے لیے یہی ہوتی ہے. ان کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید ہمارے والدین ہمیں سمجھتے نہیں ہیں. تو کس طرح اس طرح کے معاملات کو حل کرنا چاہیے, خوش اسلوبی کیا ہونی چاہیے اس میں, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب, اس کے علاوہ علامہ حسین مسعودی صاحب, اور ہمیں اسکائپ پہ جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر جمیل راتھور بھی. السلام علیکم ٹو ایوری ون. تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے اگر جمیل بھائی سے میں شروعات کروں, جمیل بھائی کیا کہیں گے, والدین کے حقوق اور فرائض کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے, لیکن یہی آج کل کے نوجوانوں کے لیے اس قدر کشمکش کا باعث کیوں بنتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا آج ٹی وی کا اور صدر آپ کا شکریہ. میں عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنی عبادات کے بعد جو سب سے اہم ذمہ داری کسی اولاد کے ذمہ لگائی ہے وہ اس کے حقوق, والدین کا احترام, والدین کا ادب, اور اتنا ادب کہ ان کے لیے عربی میں جو سب سے چھوٹا ترین لفظ ہے وہ ہے اف. کہا والدین کے لیے اف بھی نہ کرو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, کہ ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائے ان کا ادب کرو, اتنا ادب کرو کہ ان کی بارگاہ میں اف بھی نہ کرو. صحیح. اور یقینی طور پر اللہ کے حبیب لبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے والدین کے ادب احترام پر اتنا زور دیا ہے, اتنا زور دیا ہے کہ ایک صحابی آئے, عرض کیا رسول اللہ میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے؟ فرمایا نماز پڑھو. پھر آپ نے فرمایا اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس نے کہا پھر آپ نے کہا جہاد. معلوم ہو کہ والدین کا جو ادب ہے اللہ نے وہ جہاد پر بھی مقدم رکھا. جی بالکل, ایک طرح سے بڑا کلیئرلی بتا دیا گیا کہ یعنی اہمیت اور ترجیحات کیا ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جمیل صاحب, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. مسعودی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک جو بڑا کامن ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے, اور یہ میرے پاس کل بھی یہ سوال آیا کہ اگر والدین کی پسند سے شادی نہیں کی ہے تو ایسا لگتا ہے وہ جو خفگی ہے, وہ جو ناراضگی ہے وہ کافی عرصے تک چلتی ہے. اب یہاں پہ جو سوال آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی دین اجازت دیتا ہے کہ اپنی پسند کی, یہ نہیں, یہ شرعی آپ کا حق ہے کہ اپنی پسند سے آپ اپنا شریک حیات چوز کریں, لیکن اگر پیرنٹس اس بات پہ ناراض ہیں تو کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. اما بعد, دیکھیے اس کے لیے ایک جملہ میں کہوں گا, الامر بین الامرین. یہ وہ معاملہ ہے کہ جو اگر آپ خاندانی رشتوں کے ایک مرتبہ ہم سوال کرتے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے, ایک مرتبہ ہم اپنے معاشرتی حوالے سے بات کرتے ہیں, ایک مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فیملی سسٹم کو کیسے مینیج کیا جائے اور اس کو. تو یہاں پر ان ساری چیزوں کو, اگر تینوں چیزوں کو آپ جمع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ کام ہے کہ جس کے اندر دونوں کی رضائیت. یعنی اگر ہم یہ کہہ کر کے بات کو ختم کر دیں کہ صرف اور صرف لڑکے اور لڑکی کا اختیار ہے, تو اختیار شادی کرنے پہ ہے, پسند کرنے پر نہیں. صحیح. یعنی شادی آپ دونوں کریں, اس کا اختیار آپ کے پاس ہے, پسند کرنے کا اختیار اپنے والدین کو دے دیں, تاکہ پھر اس کے بعد آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی. اور معاشرے میں جو مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں کہ پھر بار بار ایک مسئلہ پیش آتا ہے, لیکن اس سے زیادہ میں آسان کرنے کے لیے ہر گھر کے مسئلے کو اگر حل کرنا ہے نا, تو ایک بات انسان یہ سمجھ لے کہ خدا وند عالم نے ہر ایک کو 2 والدین عطا فرمائے, ایک والدین نہیں عطا کیے. یعنی 2 والد اور 2 والدہ تھیں. ایک وہ ہے جو ہم اور آپ
کو خدا بند عالم نے جن کے صلب میں اور بطن سے ہمیں بھیجا، اور ایک وہ ہے کہ جب ہم اپنے اختیار سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں، یعنی اپنی پسند کے والدین بناتے ہیں، اپنی پسند سے صرف لڑکی اور لڑکے کا رشتہ نہیں قائم ہوتا ہے، جب یہ شادی ہوتی ہے تو پھر آپ کو تحفے میں لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ اس کے والدین بھی ملتے ہیں، نئے رشتے ملتے ہیں، اور ان کا بھی احترام اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ کے اپنے احترام کا اپنے والدین کا ہوتا ہے۔ یہاں مشکل کیا آتی ہے؟ مشکل بس یہ آ جاتی ہے کہ ہم کہتے ہیں تمہارے والدین، وہ کہتی ہیں تمہارے والدین۔ اگر اپنے کا اپنا لیا جائے، بس یہ جو سوال تھا آپ کا یہیں پہ ختم ہو جائے گا، اپنانا ہے، ماں باپ کو بھی لڑکی کو اپنانا ہے، اسی طریقے سے کیا ہے لڑکی کو بھی ماں باپ کو اپنانا ہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، اپنا لیں گے تو مسئلہ حل بڑا ہوگا۔ کمپریہنسولی لوگوں کے لیے ایکسپلین کیا۔ طرف آنا چاہوں گی، ایک اور سوال جو اکثر کیا جاتا ہے کہ بچے جب ہو جاتے ہیں تو ایک نوجوان کپل اس کو اپنے انداز میں ان کی پرورش کرنا چاہتا ہے، جو بھی سکھانا چاہے، اگر گھر میں انگریزی زیادہ نہیں بولی جاتی وہ چاہتے ہیں سیکھیں، پری اسکول بھیجیں، لیکن اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں تو دادا دادی نانا نانی جو کہ ایکسپیرینسڈ پیرنٹس ہیں وہ آپ کو صلاح مشورہ دیتے ہیں، یہ آپس میں مشورے اور پرورش کا جو انداز ہے وہ ٹکرا جاتا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی کیجئے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دیکھیں جب تربیت میں بات کی جاتی ہے تو تربیت کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے، تربیت میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے علم، اس کے بعد ہوتا ہے عمل، اور اس کے اندر تیسرا ہوتا ہے اخلاص۔ علم بہت ضروری ہے، اور جو عمل ہے، کیونکہ والدین کے جو والدین ہوتے ہیں انہوں نے ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، بہت ساری باتیں کتابوں میں نہیں ہوتی، وہ تجربات میں ہوتی ہیں، تو تجربات سے جو چیزیں اخذ کی جاتی ہیں ان کا نتیجہ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ دیکھیں پہلے جو ہمارا فیملی سسٹم تھا اس میں نانا نانی دادا دادی بیٹھے ہوتے تھے، چھوٹے بچے بیٹھے ہوتے تھے، وہ واقعات سنایا کرتے تھے، اس واقعات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار اور انبیاء علیہ السلام کی زندگی کے نچوڑ حاصل ہوتا تھا۔ پوری 5 سے 10 منٹ سونے سے پہلے ایک واقعہ بیان کیا، آخر میں اس کا ایک میسج ڈیلیور کر دیا کہ بیٹا اگر یہ کام کرو گے تو ایسا ہوگا، یہ کام کرو گے تو ایسا ہوگا۔ نبی کے بارے میں بتایا کہ دیکھو سچ بولنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں، نبی کی سچائی کا واقعہ بیان کر دیا، مشکلات کا واقعہ بیان کر دیا، تکلیف کا واقعہ بیان کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ، قربانی کے حوالے سے واقعات بیان کیے جاتے تھے۔ تو والد والدہ کے جو والد والدہ ہوتے ہیں وہ انسانی شخصیت میں ایک بہترین رول ماڈل ہیں اور کردار ادا کرتے تھے۔ اس زمانے کے اندر جو دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، بچے کی شخصیت کمپلیٹ نہیں ہو پاتی، وہ انکمپلیٹ ہوتی ہے۔ اور جس طرح آپ نے دونوں ہزار سوال کیا تھا، ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے سوال کو مکمل کرتے ہوئے قرآن نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی ہے، قرآن کہتا ہے ہم نے وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا کہا بہت ہی کم میرے پاس وقت ہے نور بھائی، تینوں آپ لوگوں سے ایک ہی میرا سوال ہوگا کہ آج کل کے معاشرے میں ہم اکثر دیکھ رہے ہیں، کبھی نوکری کی وجہ سے، کبھی اختلافات کی وجہ سے جو لوگ اپنے والدین سے قطع تعلق ہو جاتے ہیں، یا جو والدین اپنے بچوں سے قطع تعلق ہی کر لیتے ہیں، ان کو کیا آپ مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آج کے زمانے کی انفارچونیٹلی جمیل بھائی یہ حقیقت بنتی جا رہی ہے، دوریاں ہیں تو دلوں میں بھی دوریاں آ جاتی ہیں، کیا کہیں گے آپ لوگوں کے لیے؟ کروں کہ ایک بنیادی بات تو یہ کہ گھر کا جو آپ کا سسٹم ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے، اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ جو آنے والی ہے اس سے محبت دکھانا چاہیے۔ اور جی معاملہ ہمارے ہاں سوسائٹی کہ جب بچی کے سر میں درد ہو تو وہ لگتا ہے، اور بہو کے سر میں درد ہو تو پھر وہ بہانہ لگتا ہے۔ تو یقینی طور پر یہ ایٹیچیوڈ اگر تبدیل کر دیا جائے تو آنے والی جو ہے وہ بھی آپ سے محبت کرنا چاہتی ہے، اور آپس میں باہمی روابط اچھے ہو جائے تو پھر وہ والدین کا احترام بھی بجا طور پر انسان ایک مرد جو ہے وہ بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت خوبصورت بات، اور ہر دفعہ بہو ہی قصوروار نہیں ہوتی، اگر آپ کا تعلق نہیں رکھتا جاتا تو کبھی کبھار یہ سارا ملبہ بہو پہ آ جاتا ہے۔ علامہ صاحب آپ کیا کہیں گے، قطع تعلق جو اولاد اپنے والدین سے ہو جاتی ہے ان کو کیا کہیں گے؟
بس میں ایک امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قول ہی یہاں پہ نقل کر دوں گا کہ آپ فرماتے کہ بہت ساری اولادیں ایسی ہیں کہ جو ماں باپ کی زندگی میں تو اولاد ہوتے ہیں لیکن ماں باپ کے مرنے کے بعد آنکھ ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری اولادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زندگی میں آنکھ ہوتی ہیں یعنی دور ہوتی ہیں، ماں باپ کا احترام نہیں کرتی، جو آپ کا سوال ہے تو دوری ان سے رکھتی ہیں، لیکن مرنے کے بعد ان کے قریب ہو جاتی ہیں، ان کی اولاد ہو جاتی ہیں۔ یہ یعنی مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آسان الفاظ میں زندگی بھر تو خدمت کی، مرنے کے بعد ماں باپ کو بالکل فراموش کر گئے یا بھول گئے، اور اسی طریقے سے بہت ساری اولاد جو ہے وہ دور ہوتی ہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی لیکن اس کو احساس ہو جاتا ہے، وہ اپنی توبہ کرتا ہے، وہ پھر وہ کارہائے خیر اپنے والدین کے لیے انجام دیتا ہے کہ جو وہاں پر ان کے لیے ذخیرہ آخرت بن رہا ہوتا ہے، ان کی غذا کا سامان ہوتا ہے، ان کے لباس ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ لوگوں کے لیے تعلیم کے اسباب۔ لیکن اگر یہ احساس اور یہ ہمدردی وقت پہ آ جائے، یعنی والدین کے حیات ہوتے ہوئے آ جائے، تو کیا ہی بات ہے۔ نور بھائی آپ کیا کہیں گے؟ جو زندگی صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر والدین سے تعلق نہیں رکھا، کوئی خفگی کوئی ناراضگی ہوئی اور دونوں میں دوری آ گئی، اس دوری کو کیسے ختم کیا جائے؟ دیکھیں پہلی بات ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، نوجوان سامنے سے آ رہے ہیں، وہ بزرگ والدین پیچھے ہیں، آپ نے فرمایا ہما جنتکا و نارکا، یہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، یہ تمہارے لیے دوزخ بھی ہے، اگر ان کو منا لیا تو جنت تم سے دور نہیں، اور ان کو ناراض کر دیا تو بھی دوزخ سے تم دور نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں والدین کو دیکھنا چاہیے، جس طرح جمیل بھائی نے کہا تھا سب سے چھوٹا لفظ قرآن کا فلا تقل لهما اف، اگر اس سے بھی چھوٹا لفظ ہوتا تو قرآن وہ استعمال کرتا۔ یہاں سمجھنا چاہیے اگر والدین کوئی بات کہہ دیں تو اس کو خاموشی کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور جب وہ کبھی ٹھنڈے ان کا مزاج ہو، وہ محبت سے ہوں، پیار سے ہوں، تو پھر ان کو منانا چاہیے، ان کو بہت پیارے انداز سے سمجھانا چاہیے۔ ہمارے یہاں بات کم کرتے ہیں، لٹ زیادہ مارتے ہیں، یا اس طرح سختی کے ساتھ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جس سے کلیجہ جو ہے پھٹ جاتا ہے۔ لیکن نور بھائی اس میں کبھی کبھار تکلیف اور ناراضگی یا ایک بدلے کا بھی تو عنصر آ جاتا ہے۔ کئی اولاد کئی دفعہ یہ سمجھتی ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے، جب ہمارا حق تھا کہ ہمارے والدین ہم پہ وقت صرف کریں، ہم سے پیار اور محبت اور شفقت سے آئیں، تو وہ اس وقت جوش جوانی یا اور دوسرے مصروفیات میں مشغول تھے اور ہمارا حق ادا نہیں کیا۔ یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ کبھی کبھار بچوں کو لے جاتی ہے اس طرف، برائی کی طرف، اور وہ کہتے ہیں اب ہم نے بیلنس آؤٹ کرنا ہے۔ ان کو بھی کچھ مشورہ دیجیے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جس طرح بات کی، ہمیں اپنی فیملی سسٹم میں بہتری لانی چاہیے، اور ہمیں شروع سے ہی بچوں کی اچھی تربیت کرنی چاہیے۔ ہمارا سب سے بڑا معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ وہاں بالکل ایسا ہے، ہمارے نوجوان گھر میں آتے ہیں جو موبائل میں لیپ ٹاپ پہ لگ جاتے ہیں، مگر اپنے بچے کو ٹائم نہیں دیتے، شروع سے ہی بچے سے دوری ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو آخر میں بہت زیادہ گیپ کی صورت اختیار کر لیے تھی۔ تو جو والدین ہیں ان سے گزارش ہے کہ ابھی سے اپنے بچوں کو قریب کریں۔ قرآن نے لفظ استعمال کیا یا بنیا، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے گفتگو کرتے تھے تو بہت اچھے الفاظوں کا انتخاب کرتے تھے جس سے بچہ ان کے قریب آ جاتا۔ نبی علیہ السلام سیدنا امام حسن امام حسین کو سونگا کرتے تھے، چوما کرتے تھے، لوگوں تربیت کا معاملہ تھا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء علیہ السلام، دوسرے اصحاب کا طریقہ تھا، ہمیں بچوں کو قریب کرنا چاہیے۔ وہ ان بچوں سے کے لیے آخری میسج کہ اگر والدین کسی بھی وجہ سے آپ کو ٹائم نہیں دے سکے تو آپ پلٹاوا نہ کریں، بلکہ آپ ان کو ٹائم دے کے ان کی خدمت کر کے جنت کو کما لیں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کے ساتھ کیا بیت گیا، آپ سے آپ کے عمل اور کردار پہ سوال ہوگا۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر جمیل راتھور صاحب بھی اور علامہ مسعودی صاحب بھی، آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ۔ اب ہم بڑھیں گے ایک اور خوبصورت ثنا خان، بہت پیاری آواز ہمارے ساتھ موجود ہے اقرا کی، تو بریک پہ جانے سے پہلے میں ان سے گزارش کروں گی، اقرا السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر، اور آپ سے گزارش کروں گی ایک پیارا سا کلام سنائیے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں بریک کی طرف، کچھ آپ کے سوال ہیں، مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سوالات کے ہم ان سے جواب لیں گے، لیکن اس وقت ایک کلام کا وقت ہوا ہے۔ چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا، چمکاؤ قسمت کا تارا، سبز گنبد کا کر لو نظارہ،
سبز گنبد کا کر لو نظارہ میرے آقا چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا چمکاؤ قسمت کا تارا اور لوٹنے رحمتوں کے خزینے سر کے بل آؤں میں بھی مدینے لوٹنے رحمتوں کے خزینے ارے سر کے بل آؤں میں بھی مدینے حاضری ہو میری میرے پیارے نبی حاضری ہو میری میرے پیارے نبی التجا ہے یہی بس خدا را میرے آقا چمکاؤ قسمت کا تارا اور جب آتی ہے یاد مدینہ دل تڑپتا ہے جلتا ہے سینہ جب آتی ہے یاد مدینہ دل تڑپتا ہے جلتا ہے سینہ اب میرے حال پر ہو کرم کی نظر اب میرے حال پر ہو کرم کی نظر دیکھ لوں میں بھی روزہ تمہارا میرے آقا چمکاؤ قسمت کا تارا میرے آقا چمکاؤ قسمت کا تارا اینڈ ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. شامل گفتگو ہمارے ساتھ ہیں مفتی نور رحمانی صاحب. بات ہو رہی تھی والدین کے حوالے سے کہ کس طرح ہم کبھی کبھی آج کل کے زمانے میں کیونکہ گرمی ہے روزہ ہے اور ویسے بھی آن گوئنگ ایشوز ہر گھر میں چل رہے ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ جو کانفلکٹ کا باعث بنتا ہے لیکن اس مہینے میں خاص طور پہ آپ کو ضبط بھی کرنا ہے اور یہ جو پریکٹس ہو جاتی ہے پھر باقی سال بھی لے کے چلنی ہے. نور بھائی آپ سے سوال کرنا چاہیں گے خصوصاً جب ہم انبیاء اکرام کا ذکر کرتے ہیں تو ان کی تعلیمات میں ایک انہوں نے کچھ پریکٹیکلی بھی تو کر کے دکھایا نا کہ کس طرح وہ اپنے پیاروں سے اپنے والدین سے ایک ناطہ رکھتے تھے. اس سے ہمیں کیا سیکھ ملتی ہے؟ یعنی کبھی کبھار تو زیادتی بھی ہو یا اپنے ہی بھائی جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پھر بھی گریہ نہ کریں پھر بھی آپ اس کے اوپر کمپلین نہ کریں. اتنا صبر کیسے لے کے آئیں اپنے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں معاملات آپ کو اس کے ہاتھ میں دینے ہیں یا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے معاملات اس کے ہاتھ میں جو پوری کائنات کا سب سے بہتر معاملہ چلانے والا ہے. بے شک. اور جو میں صبر کر رہا ہوں نبی اسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تکلیف کا ایک اجر اور اس پہ وہ صبر کرتا ہے تو اس پہ دگنا اجر. اب یہاں والدین کی طرف ہم ڈائیورٹ کرتے ہیں. والدین کسی ایک بچے کو دے رہے ہیں کسی ایک بچے کو نہیں دے رہے تو یہاں جو والدین دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا نہ کریں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہیں. وہ آتے ہیں ان کے والد آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اس بچے سے بڑی محبت ہے آپ گواہ ہو جائیں کہ میں اس کو غلام دے رہا ہوں. حدیث کا مفہوم ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا آپ اپنے دوسرے بچوں کو بھی غلام دے رہے ہیں آپ ان کو بھی کچھ گفٹ کر رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ میں کسی کو گفٹ نہیں کر رہا بس میں اس کو گفٹ کر رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا اللہ کا رسول ظلم کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ ظلم ہے. یہ ظلم ہے کہ کسی ایک کو آپ دے دیں اور دوسروں کو محروم کر دیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں فی زمانہ ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دے دیں اچھی بات ہے لیکن دوسرے بچوں کے ساتھ ظلم نہ کریں. ان کے اندر احساس محرومی پیدا ہوتی ہے اور کبھی کبھی یہ اتنا خطرناک ہو جاتا ہے. یہ حقیقت ہم نے دیکھی ہے کہ پھر وہ ماں باپ سے بہت زیادہ دور ہو جاتے ہیں بدزن ہو جاتے ہیں دوریاں ہو جاتی ہیں. اچھا نور بھائی ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے. آج بڑے دن کی نا عجیب سی شروعات ہوئی ہے. ایک بڑی ہماری کلوز فرینڈ ہیں بلکہ میرے نیس اینڈ نیفیو کی وہ پری اسکول کی ٹیچر بھی رہیں. پچھلے 2 سال 2.5 سال سے وہ کینسر سے نبردآزماں تھیں اور اس کی بیٹل انفارچونیٹلی آج اللہ تعالیٰ کے حضور وہ چلی گئی ہیں اور ہم سے رخصت ہو گئی ہیں. ان کی 3 سال کی بیٹی ہے چھوٹی سی. تو جاننا یہ چاہیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ کے کیونکہ والدین نہیں تھے تو زندگی زیادہ ٹف ہوتی ہے.
کیا کوئی ناتا والدین کا مرنے کے بعد بھی اپنے بچے کی طرف ہوتا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا ہم کہ ماں جب تک حیات ہے آپ کو دعا دے رہی ہوتی ہے، لیکن وہ مائیں جو رخصت ہو جاتی ہیں اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں ان کے بچے، کیا ان کا کوئی ناتا کوئی رابطہ ہوتا ہے؟ اللہ بالکل ایسا ہی ہے. نبی پاک صلی اللہ دیکھیں والدین وہ عظیم ہستی ہیں اس کائنات میں کہ جو بعد از وصال بھی بندے کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں. سبحان وہ اللہ. کس طرح دے رہے ہوتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص جمعے کے دن اپنے والد یا والدہ کی قبر پہ جا کے سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا والدین کی بخشش ہوگی؟ ان کی تو ہوگی، مگر تم کیوں اپنے والد اور والدہ کی قبر پہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور ایک روحانی اور قلبی تعلق والدین کا ہوتا ہے. جو والدین ہوتے ہیں اگر وہ نیک ہیں تو وہ علیین کے اندر ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت میں، اور اگر گناہگار ہیں تو سجین میں کافر ہیں. لیکن اگر نیک ہیں تو پھر ان کی دعائیں ہوتی ہیں. اگر اولاد کو وہ اس طرح کر کے جائیں کہ اولاد ان کے بعد وصال صدقہ جاریہ ہو. ہمارے یہاں کام ایسا ہوتا ہے، میں والدین سے پھر مخاطب ہوں گا کہ وہ ایسے کام نہیں کرتے. وہ کیا سوچتے ہیں؟ ہم مر گئے تو بچے کا کیا ہوگا. وہ کبھی ہی نہیں سوچتے کہ بچہ مر گیا تو اس کا کیا ہوگا. صحیح. وہ حالت ایمان میں مرے گا یا نہیں مرے. اگر آپ اس کو شروع سے اس کی تربیت اچھی کریں تو وہ دس سب جاتا ہے. اب وہ یہ بچی کا سوال 3 سال کے 5 سال کے 8 سال کے بچے، لیکن یقیناً والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، اور دعائیں جو ہیں وہ دنیا کی مشکلات کو دور کر رہی ہوتی ہیں. حدیث میں ملتا ہے کہ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب کوئی مشکل آ رہی ہوتی ہے، پریشانی آ رہی ہوتی ہے، تکلیف آتی ہیں تو وہ سہارا بن جاتی ہیں، یا پھر کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا. تو یہاں دعاؤں کی صورت میں جو آنے والی مشکلات ہوتی ہیں وہ والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں. نور بھائی اب اسی سوال کو تھوڑا مختلف انداز میں لے لیتے ہیں. ابھی مدرس ڈے گزرا تو بہت سارے لوگوں نے اپنی والداؤں کے لیے ٹریبیوٹ پیش کیا، پرانی تصاویر نکالی، اور کسی نے ایک بڑا مجھے لگا کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے اسٹیٹس پڑھ کے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کے کوئی بھی اور رشتہ آپ سے چھن جاتا ہے تو پھر آپ کی ایک نئی آئیڈینٹی بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہسبینڈ رخصت ہو جائے تو عورت کو بیوہ کہا جاتا ہے، والد یا والدہ چلے جائیں تو بچے کو یتیم کہا جاتا ہے. ان والدین کا کیا جو آپ نے جیسے اشارہ دیا جن کی زندگی میں ہی ان کے بچے ان سے رخصت ہو جاتے ہیں؟ یہ ایسی تکلیف ہے کہ ہر ایسے دن پہ وہ یاد آتے ہیں، عید کا موقع ہو تو یاد آتے ہیں. ان کے لیے کیا آپ کہیں گے؟ ان کو صبر کیسے آئے اور وہ کس طرح اپنے بچوں کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں یا اپنے دل کو ٹھنڈک محسوس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ اسلام وہ دین ہے کہ جس نے جگہ جگہ رہنمائی کی. کچھ بچے پیدا ہوتے ہی انتقال ہو جاتے ہیں، اور کچھ عورتوں کے تو ایسے بھی ہو کہ تواتر کے ساتھ 2 یا 3 بچے پیدائش میں انتقال. آپ کو پتہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان ان سب کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جو بچے ہوتے ہیں نا جو انتقال ہو جاتا ہے جن کا فوراً، وہ کل قیامت میں کیونکہ وہ تو معصوم ہوں گے، کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ ان کو اللہ حکم دے گا جنت میں جاؤ. تو وہ جنت کے دروازے پہ رک جائیں اور کہیں گے پروردگار ہم نہیں جاتے. کہا کیوں نہیں جاتے؟ کہا ہمارے والدین نے ہمارے مرنے کے بعد صبر کیا تھا، جب تک یہ جنت میں نہیں جاتے پروردگار ہم جنت میں نہیں جائیں گے. تو وہ معصوم بچے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے. کچھ صحابہ تو ڈھال بن جائیں گے. کچھ صحابہ نے تو دعا کی تھی پروردگار عالم ہمیں بھی ایسا مواقع عطا فرما، اور ہوا پھر اس کے بعد انہوں نے صبر کیا. تو دیکھیں صبر کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا چیز بہتر ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے ہو کر آپ کے نقصان دہ ہوتے. اس طرح ہم نے خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھا کہ وہ ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کیوں قتل کیا؟ فرمایا یہ بڑے ہو کے کافر بنتا اور اپنے والدین کو بھی کفر کی حالت میں لے جاتا. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی واپس لے کر آزماتا ہے. تو جن کے بچوں کا انتقال ہو چکا ہے اگر وہ معصوم ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ بڑے ہیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں. ایصال ثواب میں قرآن مجید فرقان حمید ہے. جو یتیم بچے ان کی کفالت کر لیجئے. اللہ نے اگر آپ کے لیے دوسرے یتیم تو ہے نا، آپ کا بچہ چلا گیا مگر اس زمانے میں اور بچے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یتیم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے. اور اگر بچہ راضی ہو جائے تو وہ بچہ جنت میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ بات ہمیں واقعی یاد رکھنی چاہیے کیونکہ ابھی بھی ہمارے معاشرے میں کتنی مائیں ہیں جن کی ممتا تڑپتی ہے، یعنی پچھلے 10-12 سال سے وہ اس امید سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گود ہری کر دے لیکن ان کے بچے نہیں ہوتے. زمانے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی مائیں نہیں ہیں، جن کے والد نہیں ہیں. آپ ان کی کفالت کر سکتے ہیں اور ایک طرح سے آپ کو بھی ڈھارس ملتی ہے. کر نہیں سکتے بہن، کرنی چاہیے. نہیں لیکن لوگوں کے ذہن میں مغالطہ ہوتا ہے نا. قرآن مجید میں معذرت کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید میں نے پڑھا، الحمدللہ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں. تو میں نے یہ دیکھا کہ جگہ جگہ قرآن میں یتیموں کے حقوق پہ بات کی، جگہ جگہ یتیموں، اور انبیاء کی کثرت جو ہے وہ یتیم. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ والد ہیں نہ والدہ ہیں،
مطلب اس طرح کہ جب آپ جوانی میں ہوتے ہیں یا لڑکپن میں جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ حضرت السلام عیسیٰ ہیں، جی، تو کیا معاملہ ہے کہ یتیموں کے حوالے سے زیادہ حقوق ہیں؟ یہ بہت اہم بات ہے. بہت بہت شکریہ نور بھائی ہمارے ساتھ ہونے کے لیے اور ایک دفعہ پھر اس اہم ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. پروگرام کا وقت آج اتنا ہی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وقت بڑی تیزی سے گزرا ہے. دوسرا اشرا بھی ہم سے رخصت ہونے کو ہے. آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ دعاؤں میں ہمیں ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لیے آنے والا وقت اچھا ہو. اسی کے ساتھ علی بھائی کی طرف جانا چاہیں گے. ایک خوبصورت سی نعت اور کلام ان سے سن کے آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ. طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، ہو گیا مشکل، ہو گیا مشکل ہجر میں جینا. طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، میں بھی در اقدس میں آؤں، اپنی بپتا آپ سناؤں. آئے گا وہ دل کبھی وہ مہینہ. طیبہ بلا لو شاہ مدینہ، حسن حسین